باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سجدہ دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول و منظور خالق کائنات مخدومہ کائنات سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دی اور روزہ مقدس دی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ نا کل جنہا سلسلہ گفتگو جاری کیتا سی انہوں آج میں اختتام دینا چاہنا۔ کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن اچ موجود ہوئے گی۔ سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت سی لا ریب فیہ، اللہ فرماندہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور خالق نے بندیاں نال چیلنج نال گل کیتی اگر آپ اس میں شک کرتے ہیں ومن اصدق من اللہ حدیثا، تو پھر کوئی ایسا شخص دکھا دو جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو۔ جب اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں ہے تو یہ ساری اللہ کی باتیں ہیں، لہٰذا جتنا اللہ سچا ہے اتنی اس کی بات سچی ہے، اور جتنی اس کی بات سچی ہے اتنا قرآن سچا ہے۔ کل تک دی گفتگو دے آخری جملے اگر جناب دے ذہن عالیش محفوظ ہوں تو پھر میں گفتگو دا اتھوں آغاز اگے کر دینا۔ کل تک دی ساری گفتگو میری اس معاملے تے پہنچی سی کہ قرآن چ شک کوئی نہیں، اور اے ہادی ہے، ہدی للمتقین، اے ہادی ہے، ہادی نال بحث نہیں کیتی جاندی۔ میرا خیال ہے اتھے گفتگو ہادی نال بحث نہیں کیتی جاندی، وہ ہدایت دیندا ہے، وہ دی ہدایت تے عمل کرنا ضروری۔ اور پیغمبر نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے۔ یہ حوض کوثر تک آپس میں جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر تک مجھے جا کے وہاں ملیں گے۔ میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دعویٰ ہے نبوت کا کہ اگر ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے تو لن تضلوا بعدی، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں پھر تمہیں گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں، تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے جب تم ان دونوں کے ساتھ منسلک رہو گے۔ تمسک دونوں سے رکھنا ہے۔ اج دا میں گفتگو دے متعلق میں سوچ رہا سا کہ بیان کیتا جائے کہ جدوں پیغمبر اعظم نے یہ دو چیزاں دی حیثیت انج واضح کیتی ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، کہ یہ بھاری چیزیں ہیں، وزنی چیزیں ہیں۔ کمال ہے کہ جتنا یہ پاک ہے انہیں اہل بیت پاک نے، جتنا یہ سچا ہے اتنے اہل بیت سچے نے، جتنا یہ عظیم ہے اتنے اہل بیت عظیم نے۔ جدو عظمت برابر ہے، درجہ برابر ہے، اور دووے ہدایت دینے، دووے ہدایت عطا کر دینے، انہاں دوواں نال منسلک رہنا ہے، پھر بندے دا کی حق ہے کہ بلا کو ایک نو اہمیت دے تے دوسرے نو اہمیت نہ دے۔ میرے محترم سامعین، شیعہ واسطے نہ کوئی وکری انگوٹھی ہے، شیعہ واسطے نہ وکھرا لباس ہے، شیعہ واسطے نہ کوئی وکری کیپ ہے، شیعہ واسطے نہ کدھر مور لگ دی ہے کہ بندہ شیعہ ہو گیا۔ ایک ہی گل ہے، جڑا پیغمبر تو بعد پیغمبر دے اس فرمان دی وجہ تو اہل بیت نو قرآن جنی اہمیت دے وے انہوں شیعہ۔ بہت شکریہ۔ سارے لوگاں اہل بیت نو قرآن جیسی اہمیت نہیں دیتی، سارے اہمیت دیتی ہوں تے اہل بیت نالے سلوک کیوں ہوندا؟ قرآن دے مقابلے تے جدوں کتاب دوسری نہیں آ سکتی، علی دے مقابلے تے مسلمان دوسرا کیسے آ سکتا؟ یہ دا مطلب ہے لوگاں نے جڑی اہمیت قرآن نو دیتی ہے وہ اہل بیت نو اہمیت نہیں دیتی۔ آج میں جناب نو نوجواناں نو ایک گل واضح کر دیاں کہ قرآن وچ انبیاء دا ذکر ہے، قرآن وچ نبیاں دا ذکر ہے، قرآن وچ رسولاں دا ذکر ہے، قرآن وچ ولیاں دا ذکر ہے، قرآن وچ اماماں دا ذکر ہے، قرآن وچ نبیاں دے وصیاں دا ذکر ہے، قرآن وچ قیامت دا ذکر ہے، قرآن وچ حشر دا ذکر ہے، قرآن وچ جنت دا ذکر ہے، قرآن وچ دوزخ دا ذکر ہے، قرآن وچ حوران جنت دا ذکر ہے، قرآن وچ ملائکہ دا ذکر ہے، قرآن وچ صحابہ دا ذکر ہے، قرآن وچ نبی دیاں بیویاں دا ذکر ہے، قرآن وچ اہل بیت دا ذکر ہے۔
تساں یہ چند چیزاں سننیاں نے، میں ساریاں تو نہیں گن سکیا، لیکن میں کوشش کی جڑیاں اس ویلے ذہن چ آ جان. تسی پوری دنیا تے سروے کر کے ویکھ لو، پوری دنیا تے نبیاں دا ذکر قرآن چ موجود ہے، وہ تے بحث نہیں ہوئی. رسولاں دا ذکر قرآن چ موجود ہے، وہ تے کوئی بندہ بحث نہیں کرے گا، بس تسلیم کرے گا. آئمہ دا ذکر، امامہ دا ذکر قرآن چ موجود ہے، کوئی بندہ بحث نہیں کرے گا. اولیاء دا ذکر قرآن چ موجود ہے، بندہ بحث نہیں کرے گا. حشر دا ذکر تے، قیامت دا ذکر تے، جنت دا ذکر تے، دوزخ دا ذکر تے، حق المقت. صحابہ دا ذکر قرآن چ موجود ہے، کوئی بندہ بحث نہیں کرے گا. ازواج رسول دا ذکر قرآن چ موجود ہے، کوئی بندہ بحث نہیں کرے گا. جتھے اہل بیت دا ذکر آئے گا اتھے بحث شروع ہو جائے. ہن میں دے واسطے 2-3 آیتاں پڑھ دینا. صحابہ دا ذکر بھی قرآن چ موجود ہے. چلو کرنا ہی پینا. بندے چپ ہو گئے نے، بندے سمجھتے ہیں کہ ایویں میں تقریر بنائی ہے کہ صحابہ دا ذکر قرآن چ. جویں تساں موڈ بکھایا نا مینوں صحابہ دے ذکر تے، اوویں میرا دل کردا ہے کہ میں اہل بیت تو پہلے صحابہ دا ذکر کر. قرآن چوں اہل بیت تو پہلے صحابہ کرام دا ذکر کر دیتا جائے. صحابہ دا ذکر قرآن چ موجود ہے. جدو صحابہ دا ذکر تے اسی بحث نہیں کرتے، اہل بیت دے ذکر تے تسی بحث کیوں کرتے یار؟ صحابہ اچھا گل ہے، سارے نبیاں دے نام قرآن چ کوئی نہیں، چند انبیاء دے ذکر، باقی صفتاں موجود ہیں. سارے رسولاں دے نام قرآن چ کوئی نہیں، قرآن اس رسولاں دیاں صفتاں نے. سارے ولیاں دے نام ہی قرآن چ کوئی نہیں، ولیاں دیاں صفتاں نے. جی سارے صحابہ دے نام ہی قرآن چ کوئی نہیں، صحابہ دیاں صفتاں نے. سارے اہل بیت دے ذکر بھی قرآن چ کوئی نہیں، نام نہیں، انہاں دیاں صفتاں نے. اللہ نے صفتاں رکھیاں نے، نام نہیں دسے، کیونکہ بندے بڑے اترے نے نام رکھ لیندے نے. بھائی آ بڑے لوگاں دے نام رکھ لیندے نے، جڑا بڑا بندہ آیا دا نام رکھ لیا. اللہ فرمایا نام رکھ لو نا، میں 14 نام دس دیاں، اگر وہ ہر گھر چوں نام بندے رکھ لین، وہ آکھے وہ نہیں ہے وے، وہ نہیں ہے وے، وہ نہیں ہے وے. اللہ فرماندا میں ولیاں دیاں صفتاں بھی قرآن چ رکھنا، جڑا صفت تے پورا اترے گا وہ ولی ہوے گا. میں امام دی صفت قرآن چ رکھنا، جڑا صفت تے پورا اترے گا وہ امام ہوے گا. میں نبی دی صفت قرآن چ رکھنا، نبوت دی صفت ہوے گی تے وہ نبی ہوے گا. اللہ نے صحابہ دی صفتاں قرآن چ رکھیاں نے، جدے صفتاں ہون گیاں وہ صحابی ہوے گا. تے اللہ نے اہل بیت دیاں صفتاں قرآن چ رکھیاں نے، جدے چ ہون گیاں وہ اہل بیت ہوے. تانوں بھی گل پسند آؤندی ہے بھی کہ میں صحابہ دی صفت پہلے پڑھ دینا مثال دے طور تے. شیعہ دا وچ آقا کھلے، صحابہ دا ذکر قرآن چ موجود ہے. اے قرآن دے صفحے تے صحابہ دا ذکر ہے. جیڑا ایتھے 2 ورکے کٹھے تھل جائے وہ بے ایمان ہے. جیڑا صحابہ دی نفرت دی وجہ تو، صحابہ دے بغض دی وجہ تو، جیڑا بغض صحابہ دی وجہ تو یہ 2 ورکے کٹھے تھل جائے کہ مینوں صحابہ دا ذکر نہ کرے، او بے ایمان ہے. تے جڑا اہل بیت انو تھاؤں ورکا تھل جائے او دے تے لعنت ہے. میں پہلے گل تے صحابہ دا ذکر کرن لگا تاکہ بندے کم از کم یار سانو اس نفرت نہ وندے نے کہ صحابہ دے منکر نے، صحابہ دے منکر. اے قرآن چ صحابہ دی صفت ہے وہ میں پڑھ دینا. سورہ مبارکہ فتح جی آیت دا نمبر 29 جی، ایتھوں آیت شروع ہوندی ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اگے صحابہ دا شان ہوندا ہے. پہلے نبی دی رسالت دا ذکر ہے، پہلے نبی دی رسالت دا ذکر ہے. راتی ایتھے کر کے بندہ ستا سی، ہن آؤ ستا صلوات پڑھو. جاگ گئے ہس دے پہ جے نہ تے کیمرہ مار دینا نا کوئی بندہ ستیاں تے اگے ہی اسی بڑے بدنام ہاں. جنہیں سی ڈی ویکھنی سی نا اہل حدیث دوستاں، اہل سنت دوستاں، انہیں آنا سی آؤ ویکھ لے. صحابہ دی باری آئی تو نیندر چڑھ گئی ہے.
اس واسطے جا کے سنو، شکریہ قبلہ میرے لوگ ویک کے سنو تاکہ کسی نے اعتراض دا موقع نہ ملے. میں صحابہ کرام دی عظمت پہ پڑھنا انشاءاللہ. خالق کائنات فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معاہ، اور جو اس رسول کے ساتھی ہیں، جو اس رسول کے، والذین معاہ، معا میم اور عین انہوں جوڑ کے لکھا جاتا ہے. پڑھے لکھے بندے لکھ لیں میم نال عین پاؤ، معا، معا یہ معنی ساتھ، معاہ جو اس کے ساتھ ہے. جو آپس میں ساتھ ہوں وہ صحابی نہیں ہوتے، جو محمد کے ساتھ ہوں وہ صحابی. اے اللہ دے بندہ، ہو دی ضمیر پیغمبر کی طرف جا رہی، ہو دی ضمیر رسالت امام کی طرف جا رہی. والذین معاہ، جو اس کے ساتھ ہیں. کس کے؟ جو اللہ کا رسول ہے، جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں. یہ مطلب ہے جو رسول کا ساتھ دے اسے صحابی کہتے ہیں. اے اللہ دے بندے، رسول کا ساتھ دینے والا صحابی ہوتا ہے، ساتھ چھوڑنے والا صحابی نہیں. میرے محترم سامعین، اسے واسطے جنہ صحابہ کو نبی دا ساتھ چھوڑ گیا انہاں پھر آ کے معافی طلب کی ہے، کیونکہ نبی دا ساتھ دینے والا صحابی ہوندا ہے. کسے ویلے بدہ کاٹا بندے کو ہو جاتا ہے، اگر کدی ایسا ہو گیا تو انہاں آ کے معافی طلب کی ہے کہ جناب اسی کتے صحابی تو چوں نہیں نکل جائیے، اس واسطے معافی دیتی جائے، اور حضور نے معافی دے دیتی. میرے عزیزو، جو اس کے ساتھ ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں، دو صفتاں نے. میں چونکہ جناب سیدہ دے ذکر کرنا چاہنا، یہ تو میں احتیاطن پہ کرنا کہ ذرا بندے لگ جان پہ جڑی قرآن گل آکھے وہ من جانی چاہیے. مہربانی قبلہ، میں تاں پہ صحابہ کرام دی میں مثال دے طور طرز کر رہا ہوں. میں اہل بیت دا ذکر کرنا چاہنا کیونکہ حضرت سیدہ دا تعلق اہل بیت نال ہے، بلکہ پورے اہل بیت دا تعلق جناب سیدہ نال ہے جی. اس واسطے ذکر اہل بیت کرنا چاہنا، لیکن میں احتیاطاً ذرا صحابہ دا ذکر کر رہا ہوں تاکہ بندے متوجہ ہو جان تو مہربانی فرمان کہ سارے تے شک نہ کرن. اللہ فرماتا ہے ان کی پہلی صفت ہے کن کی؟ والذین معاہ، جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں نا صحابہ، ان کی پہلی صفت ہے اشداء علی الکفار، جب کافروں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو سخت ہو جاتے ہیں. کافروں سے مقابلہ ہوتا ہے تو اشداء، شدت آ جاتی ہے، شدید ہو جاتے ہیں، رائی کے برابر نرمی نہیں ہوتی. جب کافر سے مقابلہ ہوتا ہے تو وہ شدید ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں. رحماء بینہم، اور جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو رحم دل ہو جاتے ہیں. یہ صفت ہے صحابہ دی. پہلی صفت کی ہے کافر نہ مقابلہ آوے تے سخت ہو جاندے تے جدو آپس سے جوڑ نرم ہو جاندے. جن نے کافر نہ سخت ہوندے نے انہیں آپس سے نرم ہوندے، اور جن نے یارا صحابہ کرام دی کدی شان بندیاں سونی ہوندی نا تے اے فرقے شرکے کو نہیں سنو. صحابہ دی سنت ہے کافراں تے سخت ہونا ہے، آپس وچ سخت نہیں ہونا. سبحان اللہ. میرا عشقی صحابہ نال کر چھڑیا ہے، منی صحابہ دی کوئی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چے صفت ہے کہ جدو سخت ہوندے نے ادو کافراں دے سامنے ہوندے نے، جدو نرم ہوندے نے ادو آپس وچ ہوندے نے. یہ مطلب ہے مسلمانوں کا آپس میں نرم رہنا صحابہ کی سنت ہے. اور مسلمانوں دا آپس وچ نرم ہونا کدی سنت ہے؟ صحابہ دی. تے جڑے صحابہ دے عشق وچ مسلماناں نو مار چھڑن انہاں دا صحابہ نال کی تعلق ہو سکتا؟ صحابہ دی صفت ہے کہ وہ آپس وچ نرم نے اور سخت کدے تے نے؟ کافراں تے. کافراں تے سخت نے، آپس وچ نرم نے. کنے سخت نے وہ بھی قرآن چ پڑھنے. اے کہہ پہ اے ہارٹ ہے سخت ہے، سخت سخت نہیں. اے انج ہو گئی ہے نا، نہیں ہوئی.
یہ مطلب جہاں کافر دے سامنے لفے نہ انہوں صحابی آتے. نہیں اجے سمجھ نہیں آئی. میں قرآن پڑھتا ہوں سورہ صف 28 پر. میں کہ اللہ کنے سخت ہو جاتے ہیں صحابہ کافر دے سامنے. اللہ فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. اے دیواراں نے سیسا پلائیاں نہیں، اے لکڑ دی ہے، پیچھے سیمنٹ دی دیوار ہو گئی. جتنے کنات لگی ہے سامنے وہ بھی دیوار ہی ہے، اور سامنے کنات ہے نا وہ بھی ایک دیوار ہی ہے، اے بھی دیوار ہی ہے. کنات نہ ٹو لاؤ بھیا دیوارہ نہ بندے ٹو لا کے بیٹھے نے اتنے لا نہ جا کے ٹو. وہ بندے بیٹھے نے وہ نہیں پیچھا ہوتے، انہوں نے پتا ہوتا جی ابھی پیچھا ہوئے نا انہیں ادو پیچھا ہو جانا نرم جو ہوئی. اتنے کنات جا کے دھکا مارو کنات پرا جائے گی، دیوار نو مارو بندہ پرا جائے گا. ہوں سمجھ آئی صحابی کنوں آتا. چلو میں کتنے کتنے کہڑی گل کہڑی مثال عرض کرا. تے یہ دیوار جڑیاں نا اے کھ بھی نہیں، یہاں کل لگ جاتا ہے. عام بندے کو نہ لگے تو مستری لا دینا. پلسٹر بھی وہی ہوئے تو مستری تھلے ناپ لینا کہ 4 انچ کی اٹ ہے، 4 انچ اینیاں اٹاں چھڈ کے لاواں گا تو اتنے لگ جائے گی. انہوں پتا ہوتا ہے جتنے 2 اٹاں دے درمیان جگہ ہے نا اتنے لگے گا کل. اٹ چ لگنا، اٹ چ کل لائیے کدی کل اڈ جاتا ہے تو کدی ہاتھ تے تھوڑی وج پی. کوئی نہ کوئی تو تمہیں پتا ہے نا تھوڑا تھوڑا. یار میں کہڑا روز کل لانا لیکن پتا تو میرے ہے نا. کل لائیے سیدھا ٹھوکیے نا جی وہ چنگیاڑے بھی نکلتے ہیں. کسی ویلے چنگیاڑے نکلتے ہیں سمجھ آتی جگہ سخت ہے. وہ ہر مستری آتا چھڈو نہ میں دس وہ تھلے ناپ کے نا 1 منٹ فوراً جتنے 2 اٹاں انہوں پتا ہے بھی 2 اٹاں جتنے آنج ہوئی ہیں نا وہ درمیان گنجائش ہے. اس گنجائش نو لالے منہ سے وتھ آندے نے وتھ. یار پنجاب لالا موسا پنجاب ہی ہے نا. وہ بھی شکریہ کبرا یار 2 اٹاں دے درمیان جتنے ٹیپ ہوئی ہوں انہوں کی آدھے وتھ. اینی گل وتھ. جہاں کفر نو وتھ نہ دے انہوں صحابی آنا. مہربانی بہت شکریہ. کأنہم بنیان مرصوص، کیونکہ سیسا پلائی دیوار بچیو میں نہیں ویکھی نہ تساں ویکھی ہے. ویسے علمی طور تے میں دس دینا دونوں پاسے لوہے دا پتھر دی دیوار بنا کے بچ سیسا بھر دیتا جائے نا انہوں سیسا پلائی دیوار آندے. اج میں پھٹے 2 جوڑ کے تے بچ سیمنٹ بجری پا کے تے پھٹے لا نہیں دینا تے پردی بن جاندی. وہ پٹھے لائی دے نہیں، ادھر بھی پتھر دی دیوار ادھر بھی پتھر دی دیوار پکی تے بچ سیسا پگھلا کے لوہا پایا جائے کڈی ڈاڑی دیوار ہوگی. وہ آخیا جی اللہ نے بنیان مرصوص. جب کافروں سے لڑائی ہوتی ہے تو نبی کے ساتھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. جنہوں مثال یاد ہے کہ اتنے کنات نہ ٹھو لائیے تو کنات پرا جاندی ہے تے کاندھ نوں ٹکر ماریے تے بندہ پرا ڈگدا ہے. ادوں اگے میں کہڑی صحابہ دی صفت کراں. کسی عاشق صحابہ مولوی کولوں تساں ایسی خوبصورت گل شاید نہ سنی ہوے جنوں منکر صحابہ سانو آندے نے ساڈے کولوں سن لو اسی صحابہ دی صفت کرنے ہاں. اللہ فرماندا نبی دے ساتھی میدان جنگ وچ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاندے نے. جدوں انہاں نال کفر ٹکراندا ہے کفر نسدا ہے نہیں نسدا. سبحان اللہ. بہت شکریہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی صفت خالق کائنات نے بیان کی تھی. یہ مطلب ہے جدوں سبحان اللہ. لو جی ہوں کئی یہ بھی دل کرے اعتراض بن جائے جا نعرہ نہ مارے. لوگاں کھڑا صفتاں صحابہ دیاں پہ کردا سی یہ نعرے علی دے پہ. ایک باری سارے زندہ باد آکھ چھڑو میرے نال شان صحابہ شان صحابہ. مہربانی. یار ہوں میں جنہ نعرہ لایا انہاں دی بھی میں وکالت کر دیا کہ انہاں نعرہ کیوں لائے. صفتاں میں صحابہ دیاں کرنا تو نعرہ علی دا لاندے بندے آندے ویکھو جی جے صحابہ نو مندے ہوندے تے نعرہ نہ لاندے صحابہ دا وہ میں لوا دیتا ہے. انہاں دی جڑی گل ہے انہاں تے بھی اعتراض نہ کرنا. میں انہاں دی وکالت کر دینا کہ انہاں کول نعرہ کیوں نکلیا وہ میں تانوں دسنا. کئی بندے مرضی نال مار دے نے تے کئیاں دا نکل جاندا. تانوں پتہ بے بسی بھی تے ہو ہی جاندی ہے. کسی ویلے بندے دا ارادہ نہیں ہوتا لیکن بے ساختہ ہو کے وہ نعرہ لگا دینا. انہیں جڑا نعرہ لایا نا وہ میں وکالت کر دینا. یہ جڑا بندہ سوچ رہا نا کہ شان صحابہ بیان کی ہوں سی وچ نعرہ علی دا لگتا ہے وہ تینوں میں دسنا. بندے نو بڑا شوق ہے حضرت علی نو رضی اللہ آکھن دا تے صحابی آکھن.
صحابی آکھن دا بڑا شوق جے بندے نو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال دے صحابی سن. میں قرآن میرا دل کرتا ہے بوے بوے کے لے جا تے اس مجمع نو نال لے جا تاکہ میری ہتھی کوئی نہ پے. تسی میرے نال ہو تے میں قرآن بوے علماء دے دروازے تے کھڑ کے آکھاں مولوی صاحب ایک گل تے پوچھو اگر صحابہ دی یہ صفت جڑی قرآن چ لکھی ہے کہ میدان جا کے سیسا پلائی دیوار بن جاندے نے تے 1 ملی میٹر بھی انہاں دا پیر میدان چوں پیچھے نہیں ہٹدا 1.25 لاکھ صحابہ دے وچ علی نو کھلار کے دس گا اس صفت دے مطابق علی دا کنواں نمبر آوندا ہے. سبحان اللہ مولا تم جزائے خیر عطا فرمائے. صفت ہے کہ جس کا میدان ہے جنگ سے قدم 1 ملی میٹر بھی پیچھے نہ ہٹے اسے نبی کا ساتھی کہتے ہیں. اللہ دے فضل و کرم نال اس صفت دے مطابق علی دا کل بھی پہلا نمبر سی دے آج بھی پہلا. میرے مولا دا قدم کسے میدان چو پیچھے نہیں. ہون ذکر اہل بیت کریے جویں یارہ جنہ بندیاں صحابہ دا ذکر انی خوبصورتی نال سنے ہیں. میں نہیں امید کرتا پیو اہل بیت دا ذکر مٹھے ہو کے سننے جڑے اہل سنت دوست بیٹھے نے ویکھ لو جویں شیعہ صحابہ دا ذکر سنے ہیں ہن تسی اہل بیت دا بھی امید سنو. بھائی قرآن تے سچا ہی ہے نا. پھر قرآن دی میں آج پڑھن لگا دکھ ہے وے قبلہ اے دے تے یقین کرو آج تک بحث نہیں کیتی اور کدی نہیں آکھیا کہ صحابہ دی شان چ نہیں تے نہ ساڈی کدی اے دل کیتا بھی جتے صحابہ دی شان ہوے وچ اہل بیت نو ضرور شامل کریے. جدوں سانو شوق کوئی نہیں کہ صحابہ دی ذکر وچ اہل بیت نو شامل کریے بندیاں نو کیوں شوق ہے جتھے اہل بیت دا ذکر وچ صحابہ نو شامل. توجہ نہیں فرمائی. میں آیت پڑھن لگا جنوں یاد آ گئی نا کہڑے سورت دی آیت ہے کہڑے پارے دی آیت ہے مینوں اور خوشی ہوے گی تے کم از کم اے یاد آ جائے گا بھی آیت اگے بھی اسو سنی ہے کدھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. سبحان. اے آیت جی تیسرے پارے میں سورہ مبارکہ آل عمران 61 نمبر آیت مجید ہے جڑی میں جناب دے سامنے پڑھی. کمال ہے کہ اس آیت وچ تشریح وچ بھی اختلاف کوئی یار ترجمے وچ بھی اختلاف کوئی نہیں تشریح وچ بھی اختلاف کوئی نہیں. تانوں پتہ ہے آیت وضو دے ترجمے وچ بھی اختلاف ہے تے تشریح وچ بھی اختلاف. آیت ایک ہی کچھ بندے پیر دھوندے نے تے کچھ دھو کے سکا کے مسح کردے نے. اختلاف ہے نا. چلو جی کوئی نہیں ہے مہربانی. یہ مطلب ہے آیت ایک ہے لیکن فرقے دو نے اختلاف ہے. جڑی میں آیت پڑھی ہے نا یہ اختلاف ہی کوئی متفق علیہ. ترجمہ بھی یہی ہے پیغمبر نے مباہلے کے لیے کہا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لاتے. پہلے تک ترجمہ بھی سارا متفق ایک. دوسری گل پوری دنیا دے علماء نے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سب نے لکھیا کہ جب یہ بات ہوئی کہ تم اپنے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں محمد جن اپنوں کو لے کے نکلے وہ علی بطول اور حسنین تھے. ٹھیک ہوگا. یہ مطلب شک کوئی نہیں. علی گئے نے مبلغ حضرت سیدہ گئے نے حسن علیہ السلام گئے حسین علیہ السلام گئے یہی گئے اختلاف کوئی. لیکن وچوں بندے نو نا آرام نہیں پیا آرام. حالانکہ کوئی اختلاف نہیں سارے آندے نہیں گیا. سعودی عرب والے اردو ترجمہ کرا کے کوئی قرآن دیندے نے حاجیاں نو. اللہ کرے. اچھا بسم اللہ آؤ جناب درود پاک ایک مرتبہ پڑھو نا جی. اللہم صلی اللہ بسم اللہ. کاظمی برادران جناب تشریف بسم اللہ جزاک اللہ. توجہ ہے جناب. تو ہی تو اس طرح ہو گیا جی میں نائب والے آ گیا. بسم اللہ. توجہ ہے آؤ جناب بسم اللہ. اللہ
یار سبحان میرے محترم سامعین، میں قریب جی بالکل قریب۔ یہ آیت ترجمے وچ بھی اختلاف، شکریہ نہیں، تشریح وچ بھی اختلاف، جڑے گئے نے انہاں دے جان وچ بھی اختلاف نہیں، انہاں دے سچے ہونے وچ بھی اختلاف نہیں، تے انہاں دے کامیاب ہونے وچ بھی کوئی اختلاف۔ خیر ہوئے تو لو جناب علی، سعودی عرب ایک قرآن چھاپ دے نے ہر سال، وہ حاجی نو گفٹ دیندے نے اردو ترجمے والا۔ وہ جڑا اردو ترجمے والا ہوندا ہے وہ چین والے نہیں دیندے مسلماناں نو یا امریکہ، وہ ایتھوں والے مسلماناں نو دیندے نے جڑے ہندوستان تے پاکستان دے مسلمان۔ وہ جڑا نواں حاجی آوندا ہے نا جی سعودی عربوں، وہ کھجوراں آپ کھا جائے، آب زمزم سارا آپ پی جائے، مینوں جڑا قریب مل جائے نا وہ دے بالکل نال دا میرے کول پے نے 4، ہمیشہ میں لینا، آپ بھی لیاؤنا، وہ میں وہ دے کے تے نواں لینا جڑا اگلے سال دا نا لیٹسٹ او نواں۔ وہ آندے کوئی فرق ہے؟ میں کہ نہیں، اے لے لو تے نواں دے دو۔ وہ مینوں ایک بندہ آندا یار میں بھی کئی بار ویکھیا ہے یہ تو وہ نال دا قرآن دے کے نواں قرآن ہر سال کیوں لینا ہے؟ میں کہ میں سعودی عرب دا پیساب لانا کہ اجے وہی 5 نے نا۔ دیکھو جی کوئی پتہ نہیں، مولویوں دا کی پتہ، کوئی آکھے یہ 5 نہیں سن، دوجے 5 سن، یا چوتھا او سی، 5واں او سی، اجے تک تے پھر او بسم اللہ کر بسم اجے تک وہی نے جی 5۔ علماء تشریف فرما نے، شاہ جی بیٹھے نے قاسمی صاحب، اجے وہی نے جی، حضرت علی نے، حضرت فاطمہ زہرا نے، حضرت امام حسن تے حسین وہی نے جی، انہوں نے لے کے گئے، میں پہ انہوں نے لے کے گئے۔ 5ویں جماعت کا جڑا نصاب چھپیا نا، نواں نصاب جڑا پیچھے جا چھپیا، وہ پھر میرا حال پرویز علی صاحب نے تے آکھیا سی کہ خاتم النبیین لکھو، جتھے سرکار دا نام آوے نال خاتم النبیین جماعت، ہر جماعت وچ لکھو، اور نصاب دیا کتاباں وچ لکھو تاکہ بچیاں دا ذہن پک جائے کہ محمد تو بعد نبی کوئی۔ دیکھو جی ایک خوش آئند گل سی، وہ جتھے سرکار دا اسم گرامی، میٹنگ بھی ہوندی سی، وہ بیٹھ کے فیصلہ ہویا کہ جتھے حضور دا اسم گرامی آئے گا نال لکھو خاتم حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ، نصاب مرتب ہو رہا سی صلی اللہ علیہ۔ یہ جڑی آیت مباہلہ ہے نا، یہ آج کل 5ویں جماعت چ، میرا ہر 5ویں چی ہونی چاہیے سی۔ اور یار 5ویں جماعت دا بچہ کچھ ہوشیار ہو جاتا ہے، اگوں نے 6ویں جانا ہوتا ہے مڈل وچ، اس واسطے کلاساں اس واسطے 5ویں جماعت چ آیت مباہلہ رکھ دیتی۔ ہوں تمہیں پتہ ہے بھی بچے نے، انہاں بچیاں دے ذہن جہدے کو دے مطابق دسنا سی بھی کی ہویا۔ یہ مطلب ہے اللہ دے فضل و کرم نال بندیاں جمعے چ بھی کدی مباہلہ نہیں پڑھیا، جہاں تیرا منڈا 5ویں چ گیا نا انہوں پتہ لگ جانا علی کون ہے، حسین کون ہے، حسن کون ہے، اور زہرا کون ہے، اور کنی انہاں دی اہمیت ہے اللہ دے فضل و کرم نال۔ وہ پھر جڑی میٹنگ ہوئی انہاں آکھیا، پرویز علی صاحب تواڈے چو صاحب، انہاں آکھیا کہ خاتم النبیین ضرور لکھو، لکھ دیتا خاتم النبیین۔ ہر عالم نے آکھیا شیعہ سنی نے بالکل ٹھیک ہے، بچیاں دے ذہن چ پتہ ہوے کہ خاتم النبیین۔ ویسے یہ بچیاں نو اس واسطے دہرایا گیا تاکہ کوئی بچہ کسی اور نبی نہ من جائے۔ ویسے ساڈے والے بیٹھے نے نا، وہ نام ہی نہ لکھ دے، یہ کسی نو نہیں منتے، کیونکہ ساڈیاں بچیاں نو پتہ ہے اگر محمد تو بعد علی نبی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نبی نہیں۔ اے علی ولی اللہ بہت زیادہ بڑا تاڑا ہے، ختم نبوت تے سب تو بڑے ساڈے کول تاڑے دا نام علی ولی اللہ ہے کہ محمد رسول اللہ تو بعد ولی دی گنجائش ہے، نبی دی گنجائش نہیں۔ وہ جناب انہیں خاتم النبیین لکھ دیتا۔ یہ آیت مبالغہ تھا ترجمہ کے لکھنا خاتم النبیین۔ اگے انہیں آکھیا بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھو، اور ساڈے کسی عالم نے آکھیا یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ چھڑو۔ وہ ایک مولوی صاحب ہے، انہاں فرمایا جی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، نبی پاک دے دور ٹر گیا۔ اس نے کہا یار نماز بہ کے جدوں اسی اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد آنے تو اتنے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھو۔ انہاں کی فرمایا؟ ارشاد فرمایا، انہاں آکھیا جے اساں تساں آل لکھوانا نا آلے ہی، پھر اساں صحابے ہی بھی بچ لکھانا۔ انہاں کہا ٹھیک، منوں نہیں پتا کنے آکھیا ٹھیک، وہ بھی قاضی بیٹھے تھے یہ بھی قاضی، منوں نہیں پتا اتھے کنے آکھیا، لیکن کو ہویا اتھے فیصلہ ہو گیا، پتہ نہیں انہاں کی مجبور کیتا کی ہویا۔
آلہ و صحابی. آج کل ان صاحب دی کتابہ میرے کو موجود نے لکھے ہے کہ جب مباہلہ ہوا تو حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلے. کنوں کنوں؟ انہاں 4 جیاں نو لے کے نکلے آیت دے مطابق. پہلے سی ابنانا و ابناکم، او دے وچ حسنین نکلے. پھر سی نسانا و نساکم، او دے وچ حضرت علی حضرت جناب سیدہ نکلیاں نسانا و نساکم. آخر تے سی انفسنا و انفسکم. اتھے ترجمہ اجے ایتھے بھی ترجمہ شاہ رفیع الدین دا یہی ہویا ہے، اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ. وہ پتہ نہیں علماء نو کی ہویا ہے، بڑی چردہ ہے ترجمہ سی جان. انہوں نے صاحب لگا کہ 5ویں جماعت دے نکے نکے بچے ہوندے نے، انہوں نے کتے ہی نہ پتہ لگ جائے علی نبی دی جان ہے. سبحان اللہ. انہاں کیا جناب ترجمہ ہور بناؤ. ترجمے اگے 9 سن، کنے 9. ان 9 چھڑ کے 10واں ترجمہ لیٹسٹ ترجمہ، جی میں موبائل نہیں ہوں گے لیٹسٹ ترجمہ میں تو سنان لگا. آج پہلا ترجمہ مشہور سی جان اور طاہر القادری اس معاملے چ بڑا بہادر انسان ہے. لالے موسیٰ الحمدللہ منہاج القرآن والے موجود نے اور میں انہوں دی بہادری دی سلام پیش کرنا. انہوں نے فرمایا علی کو صحابہ میں بھی رکھا جائے تو 1,20,000 صحابہ میں سے علی نفس رسول ہے. سبحان اللہ. مہربانی اللہ. حضرت علی کی یہ ڈگری ہے، ان کے پاس اعزاز ہے کہ وہ نفس رسول ہے، یعنی نبی کی جان ہے. انہوں صاحب لے جان چھڑ کے کون ترجمہ. ویسے ایک ترجمہ دوجا ترجمہ میرا سنا تسی ذرا صرف لطف لینا ہے. جے نفس دا میں نے جان ہوئے تو پھر علی نبی دی میرے ویکھو جا چھٹ لگا جان ہے. دوسرا ترجمہ سن لو تے وچ ہی لطف لو، منہ نال بھاوے نہ بولو. دوسرا ترجمہ لکھ دینے نفس دا ترجمہ ہے بدن. میرا خیال ہے کچھ بندے نوں لطف آ گیا. یہ مطلب ہے پھر جے بدن ترجمہ ہے تے علی نبی دا بدن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا تیسرا معنی کوئی اخیر اس واد ہی بکھرا ہے. ایک بندے لکھا نانا نفس روح کو کہتے ہیں. اگر نفس دا ترجمہ روح ہے تے علی نبی دی. اگلا ترجمہ حقیقت. نفس دا معنی حقیقت. پھر سوچ لو علی کی ہے. اگلا ترجمہ خون. پھر سوچ لو علی کی ہے. اگلا ترجمہ اپنا. پھر سوچ لو علی کون ہے. پھر اگلا ترجمہ دل. یہ مطلب علی نبی دا دل ہے. 2 ترجمے سورہ بقرہ چ لکھے نے. نفس دا معنی قومی بھائی، نفس دا معنی دینی بھائی. مولوی جان دے سن کے ترجمہ لکھ دیتا نا کہ مبالغے چ علی کی بن کے گیا تے پھر بالا نو پتہ لگ جانا ہے علی نبی دا دینی بھائی بھی علی ہے، قومی بھائی بھی علی. انہاں 9 ترجمے چھڈے نے. شکریہ 10واں کیتا نے تے پھر سوال ساڈا ہی رہا. فائدہ بھی کوئی نہیں ہویا. وہ 9 تو بعد جڑا کیتا نے انہاں آکھیا نہیں حسنین بیٹے بن کے گئے، بی بی زہرا عورت بن کے بیٹی بن کے گئی، اور جو تھا نا انفسنا و انفسکم. 9 ترجمے چھڈ کے علماء کرام بڑیاں دی گل ہے. سانو تو بولن لگے جھاگا پیا ہوندا ہے. اگے ترجمہ نواں کیتا نے. پیغمبر نے فرمایا انفسنا و انفسکم، ہم خود آتے ہیں تم خود آؤ. کیا بات ہے بھائی. ہم خود آتے ہیں تم خود آ جاؤ. لو بھائی بڑے ترجمے تو نسیا سے تے زمین گول ہے. یہ سنیا جنا زمین گول ہے. یہ بیضوی شکل دی ہے. ایتھوں بندہ شروع کرنا سفر بالکل سیدھا ٹردا ہی رہے، کوئی ڈکن والا نہ ہوئے تو پھر اوتھے ہی آ جان. تہاڈی کیا بات ہے یار. پڑھے لکھے بندے بیٹھے، میں سائنس کی گل پہ کرنا. گلوب تے دیکھ لو، اج ویکھو گے پھر کے پھر اوتھے ہی آ جاؤ گے. بڑے نسے سن ترجمے تو پھر اوتھے ہی آ گئے. اگے نالوں کام بہتا خراب کر بیٹھے.
وہ جڑے 9 ترجمے تو چالو سن انہاں 10واں کیتا ہے تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں. بیٹے بن کے تے حسنین گئے, عورت بن کے بطول گئی. ہن تیرے بچیاں نو پتہ لگ گیا نا محمد کے خود کو علی کہتے ہیں. تم شکریہ, تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں. یہ مطلب ہے نبی کے بیٹے ہوں تو حسنین ہوتے ہیں, نبی کی بیٹی ہو تو بطول ہوتی ہے, اور نبی کا خود ہو ہاں تو علی ہوتا ہے. پھنس گیا نا. تے پنجویں چ لوکاں نو دسیا کہ محمد دے خود وچ علی آؤندے نے. 14ویں چ جا کے جدو جنگاں پڑھن گے نا ادو تیرے بچے سوچن گے یہ مطلب ہے جمل چ صرف علی نہیں سی آیا, نبی خود سی. سفینہ چ صرف علی نہیں سی, نبی خود سی, کیونکہ یہ دونوں بھائی کا خود ایک ہے. تے او جڑا لکھیا سنے صلی اللہ علیہ وآلہ اور صحابہ ہی وسلم, او دا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے. جدو بس نکل جائے نا ماڑے بندے تگڑے بندے پج کے چڑھ جاندے نے, جوان بندے ہاتھ پا لیندے نے, جوان بندے اتنے بھی چڑھ جاندے نے, وہ لمک بھی جاندے نے, ہوندے نے ٹھیک ہے جانا یہ تے. ماڑا بندہ پیچھے کھلو کے آندا اچھا بھائی ساڈا بھی اللہ اکبر. وہ جڑے بڑے آلے ہی نال صحابے ہی لکھا لیا نے نا شیعہ کیا ساڈا بھی اللہ ہی وارث ہے. اللہ پھر کی آندے نے, وہ آندے نے بس تے نکل گئی سی ساڈا بھی اللہ ہی وارث ہے. مگروں بندہ آندا ہے وہ آندا بزرگو جانا جی جانا چلو بہ جاؤ. وہ بزرگ کی اگے جا کے آندے وہ آندے نے بھائی اتنے تو میری پیش نہیں گئی. بندے پی گئے جوان بس نو کد کے اتنے تو میری پیش نہیں گئی. اللہ مینوں سبب لا دے. لو بھائی جڑے شیعہ بیٹھے ہو نا ساڈی بس کوئی نہیں سی, بس نکل گئی آلے ہی و صحابہ ہی نصاب دے آ گیا, وہ چھپ گیا, کتاباں گھراں چ آ گئیاں. ساڈی نہ تے پیش سپریم کورٹ جانی سی تے نہ کسے ہائی کورٹ کتھے جانی سی, اساں صدر نو کتھے ملنا سی. وہ بل پاس ہو گیا, اساں مگر کھلو کے جاندی بس نو ویکھ کے آ چھڑیا اچھا بھائی ساڈا بھی اللہ وارث ہے. وہ جڑا ٹو لگا دسا میرا تو میری پنجابی دی سمجھ کو نہیں پیا ہوندا. جڑا ٹو لگا وہ دسا, جڑا مگروں ٹو لگا, ٹو یہ لگا کہ سانو کھ بھی نہیں کرنا پیا. وہ فرماتے ہیں جب علی بطول اور حسنین کو لے کر حضرت علی رضی اللہ, حسن بھی رضی اللہ, حسین بھی. ایک مولوی صاحب نے کہنے لگے 3 صحابی موبائل چ گئے سن تینوں پتہ ہے؟ میں جی کیڑا کیڑا؟ حضرت علی, حسن تے حسین. میں جی کہنے لگا یار نبی پاک اپنی بیٹی نو لے کے گئے سن تے 3 صحابی بھی گئے سن. میں کیڑا کیڑا؟ حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ عنہما. میں کہ واہ بھائی واہ یہ صحابی سن جی. میں ایک گل تے دسو کی, میں کہ مدینے چ موبائل والے دن 3 صحابی سن. سبحان اللہ. کہنے لگا نہیں جی سارا مدینہ صحابہ دا پڑھیا سی. میں کہ تو پورا زور لا کے 3 پیو پتاں نو صحابہ دے وچ لا پایا تے پھر بھی جوڑ انہاں دا کوئی نہیں لگا. کمال ہے بھائی کمال ہے. صحابہ بدعا کر رہے سن تے بدعا ہو رہے سن. آخری گل لو جی سبب لگ گیا. سانو سبب کی لگا؟ بس تے نکل گئی آلے ہی بس صحابہ ہی بس نکل گئی کھلو رہو مگر اچھا بھی کو اللہ ہی سبب وہ لگ گیا سبب. اللہ ساڈے تے مہربانی کیتی. پتہ نہیں وہ علماء دے ذہن چ کی آئی ہے, انہاں کولوں کسے فرشتے لکھوایا اللہ لکھوایا, وہ کھڑے انہاں نوں کی ہو گیا ستے سن پتہ نہیں کی. جڑے آل دے نال صحابہ نو ہر تھاں شامل کردے سن آخر تے لکھتے نے, میں دیکھ کے رکھے ہیں 5ویں جماعت نصاب ہے. وہ فرماتے جب حضور مدینے سے باہر علی فاطمہ حسن اور حسین کو لے کر نکلے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے تھے یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت. سبحان اللہ سبحان. میرے عزیزو قرآن صحابہ دی عظمت دسے تے قرآن دے مطابق من جانی چاہیے. قرآن اہل بیت دی عظمت دسے تے قرآن دے مطابق من جانی چاہیے. صحابہ اکرام تے ازواج رسول کھڑے ہو کے نہ پنجاں نو ودیا کر کے بڑے بڑے سچے بھی مدینے موجود سن تے بڑیاں بڑیاں سچیاں بیبیاں بھی مدینے موجود سن.
لیکن ساریاں سچیاں تے ساریاں سچیاں انہاں نو ودیا کر کے دسیا ہے. ہماری صداقت اور ہے، ان 5 کی صداقت. میرے عزیزو انہاں دی صداقت دی وجہ تو کسے مبالغہ ہی نہیں کیتا. مبالغہ کوئی نہیں ہوا. وڈے عالم نے پوچھیا کون کون ہے، انہاں کہ 4 چہرے نظر آوندے نے، ایک چہرہ نظر نہیں آوندا. یہ پتہ نہیں انہاں کیویں اندازہ لایا. بی بی تے پردے چ کھلوتی سی، اگے حضور کھلوتے سن، پیچھے مولا علی کھلوتے سن، بی بی پردے دے وچ سن. انہاں نوں دسے تے کوئی نہیں کون ہے. انہاں کہ کوئی بی بی ہے برکے چ، 4 مرد نے، ایک دی گود چ، ایک انگلی نال ہے، پیچھے علی آ رہے ہیں. اگے بھی انہوں نے ویکھیا سی، حسنین نو اگے بھی لوکاں ویکھیا سی نبی دے کندھیاں تے. انہاں آکھیا علی یہ 2 دے بیٹے نے تے درمیان چ کوئی بی بی کوئی پیغمبر دے گھر چ حرم رسول بھی تے کافی سن، ازواج رسول بھی موجود سن، لیکن کسی عیسائی نو شک بھی نہیں پیا کہ نبی دی زوجہ ہو سکتی ہے. میرا اندازہ ہی کم کرتا کہ عیسائیاں صاحب لا لیا سی جیڑی ایڈے پردے چ پئی آوندی ہے نہ ہو ہی فاطمہ سکتی، جدے اگے رسالت دا پردہ ہے، پیچھے ولایت دا پردہ ہے تے وچ ظاہر ہے. انہاں جزیہ دینا قبول رکھیا ہے. جزیہ، یہ جزیہ پنجابی وچ جرمانے نو آندے. تیسرا قرآن پاک میرے کو آ گیا جی پنجابی ترجمے دا. انہاں لکھیا انہاں جرمانہ کر دیتا اپنے آپ نو، کسے نہیں کیتا. یہ خراب نہیں ہوئیاں لائٹاں، ایویں بطول دا ذکر آیا تے حیا دی وجہ تو. جڑا پہلی باری بندہ مجلس چ آیا وہ پریشان نہ ہوئے. یہ لائٹ تھوڑی جی مدم کر دیتی جاندی ہے. جدوں خوشی دا ٹائم ہو تمہیں پتہ ہے لائٹاں بہت زیادہ چھتاں تے لگیاں ہوندیاں. یارا میں پہلا یہ گل دس دیاں تاکہ بندے کوئی نمی گل نہ بنا لین. یہ معمول دے مطابق بڑیاں جیاں لائٹاں معمول دے مطابق گھراں چ ہے نے، لیکن جدو تقریب خاص ہوندی ہے پھر تمہیں پتہ اتنے بہت زیادہ لائٹاں بہت زیادہ ہوندیاں نے. جدو بہت زیادہ خوشی ہوئے تے بہت گھٹ ادو ہوندیاں نے. شکریہ. جدو بہت زیادہ غمی ہو، یہ ایک غم دا مسئلہ ہوتا ہے. اس واسطے اسی کچھ لائٹاں کٹا دینے ہیں. مولا تمہیں جزا دے وے. میرے عزیزو حضرت سیدہ دے جان دی وجہ تو انہاں جزیہ دیتا ہے. انہاں کہ ایسا تہاڈا مقابلہ نہیں کرنا. جزیہ پنجابی جرمانے نو آندے نے. پتہ نہیں بطول دا کنہ کو حیا انہاں لوگاں دے اندر موجود سی جنہاں اپنے آپ نو جرمانہ کیتا تے کیا سالانہ اسی تانوں جرمانہ دیاں گے. اس واسطے میرے لو ویکھو صرف انہاں آکھیا محمد مصطفیٰ اسی تینوں جنہ منیے نہ منیے اساں تیرے نال کوئی مقابلہ نہیں کرنا. جرمانہ تینوں اس گل دا دے رہے ہیں اساں تینوں اینا مجبور کیتا ہے تینوں تھی لے کے میدان میں جانا. صدقے جا تینوں تھی لے کے میدان میں جانا. میرے عزیزو دوویں شہزادے کٹھے ٹر بھی سکتے سن، کٹھے مونڈیاں تے بھی کئی باری لوکاں ویکھے نے. لیکن اگر تسی مباہلہ دا انداز پڑھو، قبلہ بیٹھے نے پوچھ لو انگلی نال حسن جا رہے سن. حضرت امام حسین علیہ السلام جتھے میں اس ویلے قرآن رکھے نا جی اسامت ایتھے ناطق قرآن سی، ایتھے ناطق قرآن سی. حضرت امام حسین نو ایتھے اٹھایا سی رسول خدا نے. اور پیغمبر تک کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں ہوتا. حکیم نے نا میرے مولا، کوئی حکمت تو خالی حکیم دا فعل نہیں ہوتا. ایتھے حسین نو بٹھایا. حسین نے پہلے اگوں ویکھیا، امام حسین علیہ السلام نے پھر پچھوں ویکھیا. اگوں ویکھیا تو توحید دے منکر کھلوتے سن، پچھوں ویکھیا تے ماں پہلی باری گھروں نکل کے گلی چائی، گلی چوں نکل کے میدان شروع ہو گیا. اگے بقیع دا قبرستان شروع ہو گیا. ٹردی ماں جدوں نکلی ہے نا گھر تو باہر تے گلی تو باہر تے قبرستان تو بھی اگے نکل کے ماں آئی ہے نا میدان مباہلہ وچ. شبیر نے ادھر ہی طے کر لیا سی نانا میں تیرے وچوں تے تو میرے وچوں ہے. میں انج نہیں، میں سمجھ رہا تو مینوں وکھانا پیا دین تے اوکھی بن جائے تے دیاں گھر نہیں رکھے دی. نانا بے فکر ہو جا، آج دین تے مشکل بنی ہے صدقے جاواں. تو تھی لے کے میدان چاہ گیا. جدن دین تے اوکھی بنی نا میں تیری سنت سمجھ کے میں تیرے کردار تے قدم رکھ دیاں. تی پیاری جڑی ہے نا انہوں گھر نہیں رکھاں. تو انہوں لے آندہ ہے جڑی تینوں بہت پیاری ہے. میں انہوں لے کے نکلاں گا جڑی میری بہت پیاری ہے. تو انہوں پتہ ہے 2 فاطمہ نے جنہ دا پیو نے نام فاطمہ رکھے. یارا ایک نانا ہے. آواز تھوڑی آئی ہے میں
رلو گے تو پھر روواں گے نا کٹھے. میں مصاحب زیادہ نہیں، میں تھوڑے درد نو صرف چھیڑنا ہے. مصاحب کاظمی صاحبان نے پڑھا، وہ نوحہ بی بی دا پڑھا، سارے انشاءاللہ بہت اچھے پیرائے. میں تو تھوڑے درد نو چھیڑن لگا. میری اکھ دا اگر آنسو آ گیا تو تھوڑا بھی شاید آ جائے. حسین و منی بانا من الحسین، ایک نانا ہے ایک نواسا. بس ایک ایک لفظ تسی بولو گے تو ویکھو اسی مصیبت وچ کیویں ہو. اس مصیبت اس بی بی دی مصیبت دے وچ انشاءاللہ ایک نانا ہے ایک نواسا ہے. وہ دی بھی بیٹی ہے، دیکھو نا تھوڑی آوازاں میرے تک ہے. وہ دی بھی بیٹی ہے، انہیں بھی اپنی بیٹی دا نام فاطمہ رکھیا. نواسے نے بھی اپنی بیٹی دا نام آباد رہو فاطمہ رکھیا. ہاتھ دے وے وہ انہوں بڑی پیاری سی. صدقے جاواں ہائے نہ نکلے تھوڑی کسی اور کا. وہ اپنے پیو نوں بڑی پیاری سی، یہ اپنے باپ نوں بڑی پیاری سی. وہ زہرا مشہور سی، یہ سکینہ مشہور سی. وہ دا پیو وہ دے تو بغیر نہیں سی بچتا، وہ دا پیو وہ دے تو بغیر نہیں سی بچتا. ہوں میں ایک لفظ آکھن لگا تواڈے ذمے 2-3 لفظ آئے نے. میں آکھیا نانا، تساں آکھیا ہو نواسا. میں کیا ہو بیٹی، تساں آکھیا ہو بھی بیٹی. میں کیا کہ زہرا، تساں آکھیا ہو سکینہ. ہوں اوکھا لفظ ہے، تساں میرے نال رلنا ہے. لیکن ایک لفظ میں پہلے آخنا، میرے سامنے قرآن ہے، وہ بھی اوکھی گئی ہے. صدقے جاواں وہ بھی دنیا تو اوکھی گئی ہے. پھر دوجا جملہ نا، وہ بھی زخمی گئی ہے. آباد رہے یہ بھی زخمی گئی ہے. ہاں ایک گل ہوں تواڈے ذمے اوکھی آ گئی ہے تو تہاڈا آنسو قریب آ جائے گا، یا شاید دل پسیج جائے. آنسواں دا ذمہ تو لینا ہی نہیں چاہیے. یہ 2-4 جواب تساں دیتے نے. ہن میرے نال بولو، وہ بھی اوکھی، ہاں وہ بھی امت دی ستائی، یہ بھی امت دی ستائی. وہ بھی زخمی. آباد رہو یہ بھی زخمی. ایک دادی، ہون رونا ہے تساں، دادی مدینے دفن ہے. اوکھا نکلیا نا شام دا لفظ منہ چوں، کدی نہ رہو کسی اور کام چا بات رہو. دادی کتھے دفن ہے؟ یارا تقریر میں کر لئیے، ہون اساں رل کے رونا ہے. جدوں مکاناں ملدیاں نا ادو آپس وچ گلاں کر کے روندیاں. تینوں فون کیتا سا سو کیتا سا، تینوں کی آندا سی؟ وہ دسدا مینوں اے آکھ. تینوں کی آندا سی؟ وہ آندا مینوں اے آکھ. تینوں کدن ملیا سی؟ وہ آندا مینوں اس دن ملیا. تینوں کتھے ملیا؟ اس آکھیا مینوں گلاں کر دین، میرے نال گلاں کرو. عزادارو میرے نال گلاں کرو. میں ہن خطیب بن کے نہیں کھلوتا، میں تواڈے سامنے ایک عزادار بن کے کھلوتا. تسی میرے نبی، تسی بھی ہمدرد اسے خاندان دے، میں بھی ہمدرد. ساڈا درد دیکھ کے نا تے میرے نال بول دے کیوں نہیں؟ جدوں تانوں ساریاں مصیبتاں دا پتہ ہے. میں نہیں مصیب پڑھنا. اج میں تانوں پوچھنا ہے تے نالے تانوں پتہ لگیا ذاکری کنی مشکل ہے. آ جڑے بندے ایتھے کھلو کے مصیبت پڑھ دین نا، کئی بندے آندے نے روندے کیوں نہیں؟ خدا دی قسم اے اپنے آپ نو بن کے پڑھ دے نے. رون لگن تے روندے آن تے روندے ٹر جان. اے بڑا اوکھا کام ہے. تسی کیوں روئے ہو شام دا لفظ منہ چوں کڈ کے؟ تسی کدی میرے نال رلو، مصیب ہونا پڑھنا. میں تہاڈے نال رل کے اج میں تانوں چند گلاں صرف پوچھنیاں نے. تے جنازہ ساڈیاں مرشدزادیاں تیاں تے بھیناں نے چکنا. جنازہ ساڈے سامنے نہیں آنا. اللہ گواہ رہی، اے ساڈے سجے پاسے والے فرشتیاں ساڈا گواہ رہی. اسی بڑے کمزور لوگ ہاں، اسی اعمال تے بھی کمزور ہو سکنے ہاں. ساڈے کولوں واجبات وچ بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، پر آج ساڈے نامہ اعمال وچ ساڈا دایاں فرشتہ ضرور لکھے گا انہاں بی بی دے جنازے دی شبیہ بھی مردہ وچ نہیں آتا. کم از کم یہ تو ساڈا نامہ اعمال وچ لکھیا جائے گا. حالانکہ بی بی پاک دا جنازہ نہیں، ایویں جنازے دی شبیہ تے شبیہ اٹھان والیاں ساڈیاں بھیناں نے، وہ ساڈیاں مرشدزادیاں نے، ساڈیاں تیاں نے. میں اپنی تیاں بھیناں نوں ایک پیغام دینا تے پھر 2 مصیبت دے جملے پڑھ دینا. بھیناں تیاں ماواں، اے غیر سیدزادیاں نوں آکھ مرشدزادیاں، وہ پاویں گود وچ مرشدزادی سیدزادیاں. اس تو علاوہ میریاں ماواں بھیناں تے تیاں جڑیاں پردے چ بیٹھیاں، جڑے ویلے اس مظلومہ دا جنازہ چکو گیا نا،
ساڈا سلام کہہ دینا بی بی ساڈا سلام کہہ دینا آکھنا پردے چ تیرا جنازہ اٹھایا ہے تے باہر امام بارگاہ دی روشنی چ ساڈے ویر بھی بیٹھے نے ساڈے والد بھی بیٹھے نے ساڈے بڑے بڑے عزیز بیٹھے نے تے بی بی تینوں سلام آندے نے اگر کوئی بندہ اتنے بہ کے اہل سنت پوچھ لوے کدی بی بیاں بھی جنازہ اٹھایا تے جنازے نال گئیاں نے ہاں بھائی ایک کلا جنازہ تیاں جدے نال نال ٹری آباد رہو جناب مولا تانوں جزا دے وے میں ایک جملہ دو چار رکھن لگا اس بی بی دی مصیبتاں پڑھا مصیبت پڑھا نا مسائب بی بی تے بڑے آئے اینے آئے نے کہ بی بی نے قبر تے بہ کے آکھیا بابا تیرے جان تو بعد رڑو میں آکھیا تو سامی نالا جی پڑھنا آج یہ مجلس تھوڑی جی میں عجیب پڑھ میرا دل کرتا ہے تسی دہراؤ نہ ایک ایک لفظ دہراؤ گے میں پڑھتا جاؤں دہراؤں تو پینا ہے رڑو میرے نال میں ان سمجھو جو تو میرے گل چ باہاں پائیں ان سمجھو میں تواڈے جویں گلے چ باہاں پائیاں تے میں تواڈے نال رل کے تسی میرے نال رل کے آکھو پیغمبر دی دھی نے کی قبر تے آکھیا بابا جڑیاں مصیبتاں میرے تے تیرے تو بعد آئیاں جے دناں تے آوندیاں ہاں ہاں بولے ہو بھائی بولے یہ مطلب دیکھ لو سارے واقعات تانوں یاد نے بابا دناں تے آوندیاں تے دن سیاہ راتاں تے بدل جاندے پہاڑاں تے آوندیاں تے پہاڑ پھٹ جانا بعد رہو ریزہ ریزہ ہو نوجوان نے اشارہ دیتا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو یہ مطلب ہے کوئی مصیبت ایسی نہیں جیڑی میرے محترم سامعین نو یاد نہیں میں بی بی تے مصائب نو نہ جی ایک ایک لفظ نو دورا کدی نہیں پڑھیا یہ معافی میں نو دینی جی یہ میں نو معافی دینی جی وہ دو بندے رونے جدو دروازہ اتے آگے بی بی دے ڈگدا پڑی ایڈیاں ایڈیاں سخت گلاں نے اودے وچ وہ ساریاں سن کے جڑے بندے روندے نے میں سمجھنا تواڈے کول ساری گل نے مینوں دروازہ بھی یاد ہے مینوں دروازے دا کل بھی یاد ہے وہ کل دی سرخی بھی یاد ہے بی بی دا ڈگنا سارا کچھ میرے یاد ہے میں اجتماعی گل ایک کراں حضرت علی علیہ السلام بی بی نو دفن کرن لگے ایک ہاتھ نال مٹی پائی ہے تے دوجا ہاتھ نبی دی قبر ال کر کے ارشاد فرماندے نے یا رسول اللہ زندگی جنیاں امانتاں مینوں دے گئے سو میں انہاں دی بدری کے آسن حفاظت کیتی ہے میرے تے ناراض نہ ہویا جے جویں امانت دے گئے سو نا صدقے جاواں میں تیری امانتوں میں واپس نہیں کر رہا زہرا تے سجے ہاتھ نال تسبیح بھی نہیں کر سکتا میں واقعہ تو نہیں دہرانا میں تو شہادت ہے کہ جملہ پڑھ سارا کچھ ہے بولنا پڑھنا تسی میرے نال رلے ہو تانوں ایک گل ذہن چ آ گئی ہے کہ جڑے ویلے بندہ مصیبت چاہندا ہے اونوں رشتہ داراں تو پہلا سجن یاد آਉਂدا میں پھر آکھاں نوجوانوں سوچو تواڈے دوست قریبی جنہاں کو روز تسی بیندے ہو جنہاں نال روز گھر دیاں جا کے گلاں کردے ہو تواڈے شریف جڑے دوست نے سب تو پہلا تانوں وہ یاد ہے تساں اس گل تے ہائے کر لینی ہے جڑے ویلے بی بی دی روح پرواز کیتن سب تو پہلے حضرت علی دی ہاں نکلی ہے تے رو کے فرماندے نے حسنین کدھروں سلمان دا تے پتہ کر صدقے جاواں ہایا کرن والےو خدا دی قسم سجن عزیز بڑے یاد آتے ہیں فرماتے نے حسنین کدھروں سلمان دا پتہ کرو حضرت حسنین سلمان نو لے کے آئے میں حضرت علی دا بین پڑھ لگا قبلہ چھ چار پائی سی روح پرواز کیتا ہے حضرت علی نے سلمان دا پہلا قدم اپنے باہر دے دروازے تو اندر آؤندا ویکھیا نا خیبر نو ایک انگلی نال پٹل والا بہادر علی دوویں باواں کر کے نا سلمان دی طرف فرماندے نے سلمان ساڈے نکاح والے دن جدی سواری دی مہار پھڑ کے میرے دروازے تے چھڈ گیا سی نا او مینوں ڈر کے او مینوں دنیا تے چھڈ کے رخصت ہو گیا جدے تے علی وینڈ کر کے روئے نے سانو وینڈ کر لگے شرم آؤ ہن مصیبت سننا پئی چاہندے ہو تے میں ساریاں مصیبتاں بی بی دیاں ویناں چ پڑھنا جی میں واقعہ دوران جوگا نہیں پتہ میں سارے حاصل کے جاؤں واقعہ دوران جوگا نہیں بی بی باپ تو بعد
جنہ ظلمہ دا شکار ہوئی ہے وہ پیو دی قبر تے بہ کے بیان کی. میں جدو مدینہ جاواں نا قبر رسول کو گزردا رونا. 4 دن بعد میں پھر جا رہا روندا کہ مینوں بندہ نہیں تھا کہ کی ہوندے. میں کہا جدو میں اتھوں گزرنا وہ تو سب تو پہلا میرے ذہن چ آندی ہے اے او قبر ہے جتھے آ کے دھی روندی رہی ہے. اے او قبر ہے جتھے ملکہ شام آ کے اپنے دکھ سناندی رہی. عزیزان گرامی قدر پہلا جملہ مصیبت دا پڑھن لگا گلی قبر تے ایک ہاتھ رکھ کے. کی سنے تو گلی قبر تے ایک ہاتھ رکھ. گلی تاں آکھیے پیو نو دنیا تو گیا زیادہ دن نہیں سن. اجے قبر دی مٹی گلی سی. ایک دعا کرو ہاں والا میرے نال اتنا روحانیت والا ماحول بنے ہے. دعا کرو تی جدوں دکھ سنان آوے انہوں قبراں نال گلاں نہ کرنیاں پے. صدقے جاواں انہوں کو جیوندا مل پوے جڑا سر تے ہاتھ رکھے تے نال لا کے آکھے تی مینوں دکھ سنا. حضرت فاطمہ زہرا بھی قبر نال گلاں کیتیاں نے. اس قبر نال آ کے حضرت زینب بھی گلاں کیتیاں کہ بلا گلی قبر تے ایک ہاتھ رکھ کے. تساں مینوں پوچھیا نہیں کہ تی سی دوویں ہاتھ کیوں نہیں رکھے. صدقے تواڈے درد دا مینوں پتہ ہے. تواڈے علم وچ بھی ایک ہاتھ ایتھوں اٹھیا ہی نہیں نا. ایک ہاتھ قبر تے رکھ کے 3 وین کیتے نے. انہاں دے وچ ساری مصیبت ہے. تانوں یاد آ جان کے سارے واقعات. پہلا وین کر کے بی بی فرماندی ہے بابا رڑیو میرے نال اے جتھے میں ہوندی ساں تے تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سو. بابا میں تینوں کی دساں اوتھے لوکی بیٹھے رہے تے میں کھڑوتی رہی. صدقے جاواں دوجا وین کر کے بی بی فرماندی ہے بابا جس دروازے تے آ کے آیتاں پڑھ دے سو نا اٹھ کے ویکھو دروازہ ساڑ چھڑیا ہے. تیسرا جملہ بی بی فرماندے نے بابا جدو میں آؤندی ساں تے مینوں ہاتھ پھڑ کے ممبر تے کھڑدا سا نا او ہاتھ پھڑ کے پہلا چومدا سا پھر مینوں ممبر تے باندا سا. بابا اٹھ کے ویکھ او ہاتھ تروڑ چھڑیا. میں سچ گل کر گیا آباد رہے. حضرت سیدہ دا اے او ہاتھ ہے جڑا کفن وچ بھی ایتھے سی قریب میں کفن وچ ایتھے دفن دے ویلے ایتھے غسل دے ویلے ایتھے. اور اگر تسی سمجھو حشر والے دن بھی ایتھے. جی جی رسول خدا نے خطبہ دیتا ہے کہ حشر وچ میری بیٹی آئے گی تے ایک آواز آئے گی یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤسکم حتی تجوزا فاطمہ بنت رسول اللہ. لوگوں اکھاں بند کر لو لوگوں سر تھلے کر لو تاکہ رسول پاک دی بیٹی گزر جائے. ایک بی بی نے پردے چو پیغام بھیجیا یا رسول اللہ عورتاں دی اکھاں بھی بند کرائیاں جڑ گیا. پیغمبر دے آنسو ریشے مقدس تو تھلے ڈگ دے سن. ریش تو تھلے ڈگ دے سن. رو کے پیغمبر نے فرمایا ہاں عورتاں دیاں اکھاں بھی بند کرائیاں جان گیا. نوجوانوں اس بی بی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ساڈی تو مرشد زادی ہے سیدۃ النساء العالمین ہے ساڈے کولوں کوئی تہاڈی دھی دا پردہ ہے. پیغمبر نے فرمایا نہیں میری بیٹی دا تہاڈے کولوں پردہ کوئی نہیں. جس حالت وچ بدول لے آوے کسے مزدور کولوں برداشت نہیں ہونا. ایک ہاتھ وچ پلیٹ ہونی ہے جہدے چ حسن تے جگر دے ٹکڑے ہونے. دوجے ہاتھ کے پلیٹ ہونی ہے جہدے چ حسین دا سر ہونا ہے. بی بی آکھے گی پہلا میرے پتراں دا فیصلہ کر. خالق دی طرفوں آواز آئے گی موقع دے گواہ پیش کر تاکہ تیرے خاندان دی عظمت دا اظہار ہوئے. بی بی فرمائے گی آؤ میرے پتراں دے موقع دے گواہ ہو. شام جو ایک آواز آئے گی اماں آ جا. شام چ نور دی سواری نور دی کنات لگے گی تے بی بی زینب پوچھے گی اے شام چ کناتاں کنے لوائیاں نے. فرمایا اللہ نے. انتظام کنے کیتا ہے نبوت نے. حکم کنے کیتا ہے اللہ نے. توجہ کی دی ہے تیرے پیو دی ولایت دی. بی بی فرمائے گی ہاں اللہ نو تے پتہ ہے نا میں زینب ہاں نانے نو تے پتہ ہے نا اے زینب ہے. بابا میری عزتاں تو واقف ہے لیکن ایک باری جا کے اللہ دے دربار چاکھو
محمد مصطفیٰ نو آکھو نواسی آندیا، میرے پیو نو آکھو تھی پہ آندیا، اللہ نو آکھو تیری بندی پیغام دے رہی ہے، اگر اللہ اجازت دے وے، نانا حکم دے وے، بابا ناراض نہ ہوئے، اونجنا آواز وے شام اچ گئی۔ میرا دل کرتا میرے اگے اگے سجاد ہوئے، میرے گلے وچ سکینہ دے ہاتھ ہو، صدقے جاواں میں انہوں لے کے نال آواں، جدے کفن دا کپڑا کوئی نہیں ملیا، تے میں کھلو کے حشر ہی دساں، بابا بابا تیرے روزے تے لکھے السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے پہلا مظلوم تیرے تے سلام ہوئے۔ تے بی بی آکھے گی میں جا کے دربار تے سامنے کھلو کے دسنا چاہنی ہاں بابا تو بھی بڑا بڑا مظلوم ہے، لیکن آ کے ساڑھی بھی تے غربت ہوئے، تو 7 چادرہ منگیاں نے، تے 7 چادرہ تینو فضا کفن واسطے دیتیا نے، سکینہ ایک چادر نو سیک دے دنیا تے رو رو کے آندھی سی نہ کفن پوائیں، نہ کہا تو سی ایڈے قریب ہو گیا، میں تاں آکھیا کفنے چی بھی ہاتھ تھے تھے، کاظمی صاحب تیار ہو جی، نوحے واسطے تیار، نوحہ پڑھن لگے نے اس موقع دا پڑھن، اے غسل دے ویلے ہاتھ آئی تھے، ہون میرے نہ لڑا، کفن دے ویلے یہ تھے، دفن دے ویلے یہ تھے، حشرچ صدقے جاواں حشرچ بھی یہ تھے، یہ ہاتھ ایک واری ایتھے آئے، صدقے جاواں جدو بی بی دی روح پرواد کر گئی تیاں کول روندیاں سن پیاں، حسن اس پاسے کھلوتے سن، حسین آتھے کھلو کے زمین تے پیر نہ لکیرہ پھینکے جدن، حضرت علی قریب آئے روئے آنج بیٹھ کے فرما دن جی بابا، فرمایا ماں ٹر گئی، فرمایا بابا جدی زہرہ جی ماں ٹر گئی ہوئے، وہ بیٹا بے خبر تو نہیں ہو سکتا، فرمایا ساری میری اولاد بیٹا کوڑ ہے تو تم ایتھے کیوں کھلوتا ہے، بولے مونا آنج بیٹھ کے فرما دن بابا میں نو اماں پوری زندگی نہیں سی آندی وے میرا بادشاہ بیٹا، وے میرا شہنشاہ بیٹا، آواز ہو گیا حسین تو ہے ہی بادشاہ ہے، فرمایا نانے نے میرے ناز نماز جو بیٹھے کہ اللہ نے تسبیح نو تول دے دیتا، توحید میرے ناز بیک سکتی ہے، نانا میرے ناز بیک سکتا ہے، آج میں اممہ نو ناز بکھانا چاہتا ہوں، اممہ بلائے گی تو میں جاؤں گا، نہ بلائے گی تو میں نہیں جاؤں گا، علی فرماتے ہیں جدے ناز توحید اور رسالت نے بیٹھے، میں آکے عصمت دی شہزادی دے کان کو منہ کر کے آکھیا اور بادشاہ پہ آندھئی بلاؤ گے تو میں آواں گا، علی فرماتے ہیں زہرہ دے دو بے ہاتھ، کفن جو باہر آئے جڑا حشر آئے دن آئی تھے وہ ہاتھ آئی تھے آ گیا، تے بی بی رو کے فرمایا آوے میرا کربلا دا نواب، آوے میرا پیاسا بچڑا، آوے میرا جنگلہ دا مسافر بچڑا، جدو شبیر آکے گھرنا لگے نے آخری جملہ وہ اٹھان لگا، نوحے واسطے اٹھان لگا، آجو جی کاظمی صاحبہ آجو ایک جملہ میں پڑھنا، آجو ہون نوحہ توڑے سامنے میں چھاٹ رکھ جا رہے ہیں، ایک لفظ آج میں برکت واسطے کھڑے کیتے نے، سید نے جنازہ بطول میں انہوں نے پرسہ دینے واسطے ایک جملہ پڑھنے لگا، جیڑے میں شبیر آکے ماں دے گاڑے چباما پاکے کی بلا ملے نے نا، ہولے انہیں شہیدہ دے لب پہ حل دے سن، فرمایا حسین بیٹا تو بیٹا ہے میں ماں ہوں، آج وہ دو آئے ہیں جدو میں کفن جو آواز دیتی ہے، وہ میں ایک واری نہیں، وہ میں کروڑ واری صدا، وہ میں عرب واری صدا، میں پوری کائنات دے سامنے قیامت تک تینوں بلان واسطے تیار ہاں، پر وہ دو آئے ہیں جدو میں آواز دیتی ہے، میں تیرا وقت نہیں اڑیکاں گی، جدو ٹپے تے کھلو کے آکھے گا حال میں ناظر ینصر، ہے کوئی میرا مدد کرنا لا، ہے کوئی میرا فریاد سننا لا، بیٹا میں نامی دی رات نو آ جاؤں، میں تیرا مقتل ہتھا نال صاف
ہے زہرا رونے والوں اس کیفیت کو برقرار رکھنا. خدا جانے کس کے دل میں کتنا درد ہے سیدہ کے دربار جانے کا. مجھے اس نوحے کا حکم ہے آؤ جو پرسہ دینے آئے ہو میں جناب سیدہ کی نبی کی بیٹی کی دربار میں پیشی سناتا ہوں. ہائے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار اجرکم من اللہ. ہر آنکھ آنسوں سے بھری ہے. یہ جمادی الثانی کے مہینے کے آخری دن ہے. نام حسین. خدا جانے اگلے سال کس کو بی بی پہ پرسہ کرنے کی سعادت نصیب ہو نہ ہو. سنو کیا گزری ہے جناب زہرا پہ دربار میں. ارے جیسے جیسے جس کی تعظیم آپ کرتے تھے. ارے نام لینا ہو جب میرا بابا آپ پہلے درود پڑھتے تھے. کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری اس نے تو جب بلایا ہے سارا دربار. یا سیدہ اجرکم من الحسین اجرکم من الحسین. آج مادر حسنین کی شہادت کے دن ہے. آؤ مولا حسن و حسین پرسہ لینے آئے ہیں. سنو عزادارو وہ کون سی بی بی ہے کون سی عظمتوں والی بی بی ہے جسے 3 گھنٹے بابا کے دربار میں کھڑا کیا گیا. ارے یہ وہ بی بی ہے کہ محمد بھی. ارے جس کو ابیہ کہتے تھے وہ سوالی بنی کھڑی تھی مگر سامنے کرسیوں پہ بیٹھے تھے. اس کو مسلم کہوں بھلا کیوں کرے جس نے بی بی کا دل دکھایا ہے سارا دربار مسکرایا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین